السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سامان اٹھاؤ یہاں سے اور اس کو باہر رکھو، اور اس کمرے کو بھی کھولو، اور اگر کسی کی چابی اماں نہیں دیں گی نا تو کمرے میں موجود تالے کو توڑ دینا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی، اور تم یہاں کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ جلدی کرو، مجھے آج ابھی اور اسی وقت یہ گھر خالی چاہیے۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کا اصل مالک یہاں پہ آئے گا، اور اسے اگر آج گھر خالی نہ ملا تو میری پیمنٹ رک جائے گی۔ چلو تم بھی آؤ۔ گلی میں موجود تمام گھروں کے لوگ باہر آ چکے تھے اور صبح صبح اس تماشے کو خاموشی سے دیکھنے لگے تھے۔ میری ماں نے میرے بھائیوں کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرے بھائی تو جیسے مکمل بے حس ہو چکے تھے۔ ہم لوگ 7 بہن بھائی تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ پہل میرے بڑے بہن بھائی بھی مجھے اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وقت بدلنے لگا۔ جیسے جیسے میری بہن بھائیوں کی شادیاں ہونے لگیں تو ہم بہن بھائیوں میں یوں ہی اختلافات کی دیواریں کھڑی ہونے لگیں۔ دوسری جانب میرے والد کی اچانک موت نے ہم سب کو ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے والد ایک بہت ہی امیر انسان تھے۔ انہوں نے ساری زندگی بہت محنت سے اپنا گھر بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی ایک ایک اولاد کے لیے انہوں نے وہ تمام آسائشیں مہیا کی تھیں جن کے لیے انہیں کبھی بہت کچھ سہنا پڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری اولاد بھی اس مقام سے گزرے جس دور سے وہ خود گزر چکے ہیں۔ میری والدہ بھی ایک بہت ہی سلیقہ مند اور کفایت شعار عورت تھیں۔ دنیا کی اونچ نیچ کو وہ بخوبی سمجھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے والدین نے ایک دوسرے کی محنت کو سمجھا۔ جہاں میرے والد محترم پیسہ کما کر لاتے تھے، وہاں میری والدہ نے میانہ روی اختیار کر کے اس پیسے میں سے بہت آرام سے بچت کر لی تھی، جس کا نتیجہ آج یہ تھا کہ میرے بہن بھائیوں آج کسی کے بھی آگے کسی چیز کے لیے محتاج نہ تھے۔ میرے والد نے انہیں اتنا بتا دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی آنے والی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ ہماری زندگی میں سب کچھ بہت بہتر چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی میرے والد کی وفات ہوئی تو میرے بہن بھائیوں کے رنگ روپ بدلنے لگے تھے۔ اب وہ بٹوارے کی باتیں کرنے لگے تھے۔ پہلے وہ گرا جو انا ایک بہت بڑے گھر میں خوشی خوشی ایک ساتھ رہتا تھا، لیکن اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور دور رہنا چاہتے تھے۔ میں غیر شادی شدہ تھا، کیونکہ بچپن میں میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے پاؤں کی ہڈی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت علاج کروانے کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے معذور قرار دے دیا تھا۔ ایسے میں میرے لیے چلنا پھرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اگرچہ میرے والد محترم مجھے اس بات پہ سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ بابا، آنے والی لڑکی کے کچھ ارمان ہوں گے، وہ چاہے گی کہ اس کا ہم سفر ایک مکمل اور تندرست انسان ہو، اسے اپنی ضرورتوں کے لیے کبھی بھی کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اب آپ خود سوچیں، کبھی کبھی میرے پاؤں کا درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ میں خود سے اٹھ بھی نہیں پاتا۔ ایسے میں وہ نازک سی لڑکی کیا اکیلے مجھے سنبھال پائے گی؟ یقیناً اسے میرا خیال رکھنے والا بھی کوئی چاہیے ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ ساری زندگی احسان مند ہی رہے گی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنا علاج کروا لوں۔ اگرچہ ڈاکٹرز اس کو لا علاج قرار دے چکے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ اسی لیے آپ اب تھوڑا انتظار کریں۔ میں ہمیشہ ہی بہت مثبت سے جواب اپنے والد کا دل جیت لیتا تھا۔
میرے والد محترم میری اس بات پر بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بہت دولت دی ہے لیکن ارسلان تم سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ میرے باقی کے 6 بچے اتنے صابر اور اتنے شاکر نہیں ہیں، لیکن جو صبر اور جو شکر کی خوبی اللہ نے تم میں ڈال دی ہے وہ میں نے خود میں بھی نہیں پائی۔ اور تم یقین مانو، تمہیں جب جب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، میرا دل اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ بابا کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوتا تھا، لیکن اپنے دل کا حال میں اچھے سے جانتا تھا۔ کبھی کبھی اپنے بھائیوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ یوں ہنستا دیکھتا تھا تو میرے دل میں بھی ایک ہم سفر کی خواہش سر اٹھاتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ شرارتیں کرتے تھے تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے بھی خود کے بچے ہوں، ان کے ساتھ میں جب چاہوں جیسے چاہوں شرارتیں کر سکوں، میں ان کی کلکاریاں اپنے کانوں میں سننا چاہتا تھا، لیکن میری ظاہری حالت اب اس بات کی مجھے اجازت نہ دیتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے خاموش طبع تھا۔ میں لوگوں سے زیادہ گھلتا ملتا نہ تھا، اور اگر کوئی زبردستی میرے حق پر قبضہ کر لیتا تو میں بالکل خاموش ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا تھا۔ آج بابا کے جانے کے پورے 6 ماہ بعد ہمارے پاس جو آخری ہمارا وہ گھر بچا تھا جہاں سے بابا کو اٹھنے کی طاقت ملی تھی، جس گھر کو بنیاد بنا کر بابا نے اپنی اولاد کے گھر بنا ڈالے تھے، آج ان کی وہ بے حس اولاد وہ گھر بھی چھین لینا چاہتی تھی۔ میری والدہ بہت سادہ لوح عورت تھیں، وہ کورٹ کچہری کے معاملات کو نہ جانتی تھی۔ میرے بہن بھائیوں نے ان کی سادہ لوحی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پیپر پر سائن کروا لیے اور انہیں ان کی ملکیت سے فارغ کر دیا۔ میری والدہ کو تو یہ سب باتیں تب معلوم ہوئیں جب ہمارا بڑا گھر بک گیا، تب میری والدہ بہت روئی تھیں۔ وہ بھی جانتی تھیں کہ کس طرح انہوں نے پیسے بچا بچا کر ایک بہترین زندگی کے خواب دیکھے تھے، اور ان خوابوں کو پورا کرتے کرتے ان کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اب جب ان کے صرف اور صرف آرام کرنے کے دن تھے تو ان کے اپنے ہی بچے ان سے ان کے سر کی چھت چھین چکے تھے۔ میری والدہ نے بہت واویلا مچایا تھا، بہت منتیں کی تھیں، لیکن میرے بہن بھائیوں نے ان کی ایک بھی نہ سنی، اور یہ کہہ کر خود بری الزمہ ہو گئے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کاغذات پر دستخط کرنے سے پہلے ان کو اچھے سے پڑھ لیتی، لیکن آپ نے چونکہ ان کاغذات کو پڑھنے کی اور نہ ہی پڑھانے کی کوشش کی تھی تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں۔ انا اپنی اولاد کی یہ بے بسی دیکھ کر میری والدہ دنوں میں ہی برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے کو آتا تھا۔ میں نے بھی کئی بار اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانے کی خوب کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا کہ تم جیسا ایک معذور انسان جو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ہم سے ہماری ماں کے حق کی باتیں کرنے آیا ہے۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری کہ تم ہمارے گھر میں آؤ اور ہم سے ہمارے ہی حصے کی جائیداد مانگو؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کہتے ہوئے؟ میرے بڑے بھائی نے مجھے خوب ذلیل کیا تھا۔ میں وہاں ان کے سامنے اپنا سر جھکائے ان کی تمام باتیں سنتا گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کے گھر کی دہلیز پار کی تھی تو میں خود پر ضبط نہ کر سکا اور وہیں کھڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ پہلا دن تھا جس دن میں نے اللہ سے بہت شکوے شکایات کی تھیں۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ آخر آپ نے مجھے معذور کیوں بنایا؟ آخر معذور ہی بنانا تھا تو یہ زندگی جیسی نعمت ہی مجھے کیوں دی؟ اگر مجھے زندگی دینی تھی تو یہ حادثہ میری قسمت میں کیوں لکھ دیا جس نے مجھے لوگوں کا محتاج بنا دیا ہے؟ میں اپنی زندگی سے اب تنگ آنے لگا تھا۔ میں اپنی والدہ کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ میں اب اللہ سے خفا خفا رہنے لگا تھا۔ میرا تو توکل، وہ بھروسہ جو اللہ پر قائم ہو چکا تھا، وہ نہ جانے آہستہ آہستہ اب میں کھونے لگا تھا، اور اس کا احساس مجھے کبھی کبھی بہت شدت سے ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے خود کو مسلسل تکلیف دینے کی ٹھان لی تھی۔ میری والدہ کے خوب رونے دھونے پر بھی جب میرے بہن بھائیوں نے اپنے کان نہ دھرے تو میں اپنی والدہ کو لیے اپنے پرانے گھر میں آ کر شفٹ ہو گیا۔ بامشکل ہم وہاں پر 6 ماہ رہے کہ میرے بہن بھائی یہاں بھی آ گئے، اور اب وہ ہمارے گھر کا سامان باہر نکال رہے تھے۔ اس دن میں نے اپنی عزت نفس کو بھی مجروح کرنے سے خود کو نہ روکا تھا۔ میں اپنے بھائیوں کے قدموں تلے بیٹھ گیا تھا اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے منتیں کرنے لگا تھا کہ ہمارے سر پر خوددارا یہ چھت رہنے دیں کہ اب یہی ہمارا واحد اور آخری سہارا ہے۔ اگر یہ بھی آپ نے ہم سے لے لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا، کہ زیادہ دیر بیٹھے اور کھڑے رہنے سے میرے پاؤں کا درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ میں چلنے پھرنے سے بھی رہ جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس گھر کے اوپر کے حصے کو کرائے پر اٹھا رکھا ہے، جس سے تھوڑے بہت ہم ماں بیٹے کی آمدن ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر آپ اس کو بھی ہم سے واپس لے لیں گے تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ اس طرح نہ ہمارے پاس چھت رہے گی اور نہ ہی ہمارے پاس رزق کا کوئی ذریعہ۔ خوددارا ہم پر رحم کریں، اپنے بچوں کے صدقے ہی یہ گھر آپ لوگ ہمیں دے دیں، اور ہمارے مرنے کے بعد اسے آپ جیسے چاہیں جب چاہیں بیچ دیں، لیکن ابھی کے لیے تھوڑی سی انسانیت اپنے دل میں پیدا کر لیں۔ میں نے آج تک کبھی کسی سے اس طرح بیٹھ کر منتیں نہیں کی تھیں، لیکن آج یہ سب کرتے ہوئے میں یہ سب کچھ اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ میرے والد محترم نے حرام کے پیسے نہیں کمائے، بلکہ یہ میرے والد کے خون پسینے کی کمائی تھی، اسی لیے ابھی تک قائم تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے ٹھوکر مارتے ہوئے خود سے دور کیا تھا اور کہنے لگے، اب تو ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ خود تو لنگڑا ہو کر گھر میں پڑا رہتا ہے، اتنا موٹا ہو چکا ہے۔ یہی اگر تو نے اپنے لیے باہر جا کے محنت مزدوری کی ہوتی نا تو آج تو ہماری منتیں نہ کر رہا ہوتا، بلکہ تو ہمیں اپنے ان ٹوٹے ہوئے پاؤں پر کھڑا ہو کر دکھاتا۔ لیکن تیری تو مثال بالکل ایسی ہے جیسے بندر کیا جانے ادرک کا سواد، خود کچھ نہیں کر سکتا اور بڑے بڑے سبق ہمیں پڑھانے چلا ہے۔ دیکھ ارسلان، بہتر ہوگا کہ تو ہم سے جتنا دور رہ سکتا ہے اتنا دور رہ، کیونکہ میں یا ہم میں سے کوئی بھی تیری یہ فضول کی بک بک سننے نہیں بیٹھے گا، اور اگر تو نے کسی بھی معاملے میں کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کی نا تو میں ایک بات کان کھول کر سن لے اور اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ یہ جو آدمی میں نے لگا رکھے ہیں نا تم لوگوں کے سامان کو باہر پھینکنے کے لیے، ایک ہی اشارہ کریں گے اور تم لوگوں کو بھی اس گھر سے 2 منٹ کے اندر اندر اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، اور پھر جو تماشا تم لوگوں کا لگے گا نا اس پر تم لوگ ہمیں کچھ مت کہنا۔ اس لیے بہتر ہے چپ چاپ سائیڈ پہ کھڑے ہو جا اور جا کے ماں کو سمجھا دے کہ زیادہ رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ڈرامے جو ہے نا اب ہم پر نہیں چل سکتے، کیونکہ ان کے ڈرامے دیکھ کر بے وقوف بننے والا مرد اب قبر میں سو گیا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تو جا کر اپنی ماں کو چپ کروا اور ہمیں ہمارا کام کرنے دے۔ میری ماں اندر کمرے میں بیٹھی میری اور میرے بھائیوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کے رویے سے بالکل نا امید سا ہو کر اپنی ماں کے پاس اندر جا بیٹھا۔ میری ماں نے مجھے کچھ لمحے یوں ہی دیکھا اور پھر اٹھ کر میرے پاس آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آئی نمی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میرے چہرے کا فک رنگ دیکھ کر میری ماں نے میرا ماتھا چوما اور پھر مسکرا کر کہنے لگی،
ارسلان ایک گھر ہی تو ہے، ہم کیوں اس اینٹوں سے بنے مکان کے لیے اپنوں سے لڑیں؟ وہ تو پھر بھی ہمارے اپنے ہیں نا، کبھی نہ کبھی تو کام آئیں گے، لیکن یہ مکان ہمارے کام کسی صورت نہیں آئے گا، اس لیے ہم اسے جانے دیتے ہیں۔ امی کی یہ بات سن کر میں خود پر ضبط کھو بیٹھا تھا اور بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ میری ماں بھی میری یہ حالت سہن نہ کر پائی تھی اور مجھے چپ کرواتے ہوئے خود بھی رونے لگی تھی کہ اتنے میں میرے بڑے بھائی نے باہر موجود مزدوروں کو سامان لانے کی تاکید کی تو ہم لوگ بھی ہوش کی دنیا میں آ گئے۔ میری ماں نے اپنا خود کا کچھ ضروری سامان جس میں برتن اور کپڑے تھے انہیں باندھا اور خاموشی سے میرا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن کے وسط میں میرے 4 بھائی کھڑے تھے۔ امی نے ایک نظر انہیں دیکھا، لیکن مجال تھی جو انہوں نے امی کو دیکھنا بھی گوارا کیا ہو۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر رہے تھے۔ امی نے ایک گہرا سانس لیا اور مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، ارسلان، ان رشتوں پر فاتحہ پڑھ لو، اب یہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ امی کے یہ الفاظ بہت تکلیف دہ تھے۔ ان کی بات سن کر میں نفی میں تیز تیز اپنا سر ہلانے لگا تھا۔ اس پر میری ماں نے میری پیٹھ تھپ تھپائی تھی اور ایک گہرا سانس لے کر باہر کی جانب چلی گئی۔ ہم لوگوں نے اپنا وہ ضروری سامان اٹھایا اور اسی محلے کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں پناہ لے لی۔ مالک مکان چونکہ میرے والد کو بہت اچھے سے جانتا تھا تو لہٰذا اس نے ہمارے لیے اتنی آسانی کی کہ ہمیں اس مکان کا کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا۔ وہاں پہ ہم بے بس زندگی گزار سکتے تھے۔ زندگی بہت آسان تھی، لیکن اپنوں کے تلخ رویے نے اسے بہت مشکل بنا دیا تھا۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد میں نے اپنے باپ کے اسی دوست سے بات کی اور انہیں اپنی ضروریات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت نوکری کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ میں ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے آپ کوئی نوکری کا انتظام میرے لیے کر دیں تاکہ میں اپنی ماں کو ایک بہتر زندگی دے سکوں۔ میری بات سن کر گل احمد نے کہا، بیٹے، میں تمہارے باپ کا دوست تھا۔ تمہارا باپ ایک بہت ہی اچھا اور شریف انسان تھا، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں تم سے یہ وعدہ چاہوں گا کہ تم اپنے بھائیوں کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، کیونکہ ان کا اتنا نارواں سلوک میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ میں اور یہاں پہ رہنے والے پرانے لوگ ہی جانتے ہیں کہ کس طرح تم لوگوں کے والدین نے پائی پائی جوڑ کر تم لوگوں کے لیے گھر بنائے تھے تاکہ تم لوگ ایک بہترین زندگی جیت سکو، لیکن نہیں معلوم تھا کہ وہ بہترین زندگی کے خواب ان کی خود کی اپنی اولاد کے قدموں میں رون دیے جائیں گے۔ گل احمد کی یہ بات سن کر میں نے کہا، انکل آپ فکر نہیں کریں، اگرچہ میرے بھائیوں نے میری ماں کی ذمہ داری نہیں لی اور انہیں میرے سہارے پر چھوڑ دیا ہے، تو اب میں اپنے بھائیوں کو یہ ثابت کر کے ہی رہوں گا کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی ذمہ داری بھی لے سکتا ہوں۔ میں نے اٹل انداز میں کہا تھا، جس پر گل احمد نے کہا، اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں بالکل کامیاب کرے۔ میں کل صبح ہی تمہیں نوکری کے متعلق آگاہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی گل احمد وہاں سے چلے گئے۔ وہ رات میں نے بے تحاشا انتظار میں گزاری تھی۔ طرح طرح کے وسوسے میرے دماغ میں آتے تھے اور میں انہیں جھٹک دیتا تھا۔ اگلی صبح گل احمد ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے، بہت بہت مبارک ہو ارسلان، اللہ نے تمہاری سن لی ہے۔ میں نے جا کر اپنے ایک جاننے والے سے بات کی تھی اور اسے تمہاری حالت کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ تم زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے اور نہ ہی زیادہ دیر تک کھڑے رہ سکتے ہو۔ اس پر میرے جاننے والے نے کہا کہ میں تمہیں اس سے ایک بار ملوا دوں۔ میں گل احمد کی بات سن کر بہت خوش ہوا تھا
اور بہت تجسس سے پوچھنے لگا، انکل میرا کام کیا ہوگا؟ جس پر گل احمد ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بس دکان میں کھڑے ہو کر آپ نے نگرانی کا کام سر انجام دینا اور دوسرے ملازمین پر آپ کو کڑی نظر رکھنی ہے۔ گل احمد نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ یہ کام تو میں آسانی سے کر سکتا تھا۔ میرے دل کو ایک تسلی تھی کہ جو مجھے کام ملا ہے وہ میری محنت کا کام ہے۔ اب میں رزق حلال کماؤں گا اور اپنی والدہ کی باقی زندگی بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ گل احمد کی بات سن کر میری والدہ نے فکرمندانہ لہجے میں کہا، احمد بھائی کہیں ارسلان سے وہ لوگ زیادہ کام تو نہیں لیں گے نا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بتا کچھ رہے ہوں اور بعد میں ارسلان سے کوئی اور ہی کام نکلوا لیں۔ میری ماں کے اس سوال پر گل احمد نے کہا، ارے بھابھی پریشان نہ ہوں، وہ سب اپنے ہیں، جاننے والے ہیں، اگر کچھ اونچ نیچ ہوگی تو میں خود سنبھال لوں گا، لیکن ابھی تم منہ میٹھا کرو اور جلدی سے میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ گل احمد نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میری والدہ بھی اٹھی اور جا کر چائے بنانے لگی۔ کچھ وقت گل احمد ہمارے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ ہم دونوں اس کی صحبت میں اپنا ہر غم بھلا بیٹھے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے کہا، آج میں بہت خوش ہوں، آپ بس میرے لیے دعائے خیر کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کرے اور میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ ثابت کر دوں کہ میں ایک ناکارہ اور ناکام انسان نہیں ہوں۔ میں نے اٹل لہجے میں کہا تھا، جس پر میری والدہ محترمہ نے کہا، نہیں بیٹے، اگر تم یہ کام ریاکاری کے لیے کر رہے ہو تو بہتر ہے کہ تم جا کر بھیک مانگ لو، یہ حلال کما کر اس کو حرام مت کرو۔ اپنی والدہ کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ امی بھلا میرا حلال حرام کیسے ہوگا؟ میں تو صرف اپنے بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہوں۔ اس پر میری والدہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹے یہ کام تم اللہ کی رضا کے لیے کرو تاکہ اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے، نہ کہ اپنے بہن بھائیوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے تم مجھ سے آج ابھی اور اسی وقت وعدہ کرو گے کہ تم دنیا میں جو بھی کام کرو گے وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو گے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا پھر اپنا کوئی انتقام لینے کے لیے۔ میری والدہ محترمہ مجھ سے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا، امی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے حلال رزق کماؤں گا، نہ کہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جس پر میری والدہ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور خود کچن میں چلی گئیں۔ اس کے بعد اگلے دن سے ہی کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں تھک جاتا تھا۔ دکان کے مالک میرا بہت خیال رکھتے تھے اور یہ ان کی مہربانی کا نتیجہ تھا کہ میں اس کام پر ٹک گیا تھا۔ میں نے بہن بھائیوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہ کی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب ایک لڑکی بہت جلدی میں دکان پر آئی تھی اور کچھ کپڑے خریدنے کے بعد اس نے جلدی پیسے ادا کیے اور بقایا کے پیسے ہاتھ میں تھامے وہ چلی گئی، جبکہ اس کا پرس وہیں کاؤنٹر پہ پڑا رہ گیا۔ پہل تو میں نے دھیان نہ دیا، لیکن جب میں نے مسلسل اسے کاؤنٹر پہ پڑا دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ پرس اس لڑکی کے ہاتھ میں نے اچانک ہی اپنی دکان پر کام کرنے والے 15 سالہ عامر کو آواز دی۔ میری ایک آواز پر وہ دوڑا چلا آیا۔ میں نے اسے کہا کہ جو لڑکی ابھی یہاں سے باہر گئی ہے اس کو جلدی سے بلا لاؤ۔ میری بات سن کر وہ جھٹ سے دکان سے باہر گیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی
وہ لڑکی اسے کہیں نہ ملی اور آخرکار وہ دکان پر واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کا پرس اٹھا کر نچلے خانے میں رکھ دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ لڑکی ایک بار پھر ہماری دکان پر آئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک نیا پرس تھا۔ اس نے پچھلے پرس کے بارے میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہ کی تھی، اور اس بار بھی اس نے کچھ کپڑے خریدے، اور جیسے ہی وہ بل بنوانے کاؤنٹر پہ گئی تو میں ابھی اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، آپ ذرا یہاں رک کر انتظار کیجیے گا۔ یہ کہتے ہی میں واپس مڑا اور جلدی جلدی اس خانے سے اس کا پرس نکال کر اس کے سامنے جا کر رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور اس کو کھول کر دیکھنے لگی۔ جب اس کو تسلی ہو گئی تو میری طرف مڑی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، یقین مانیں آپ نے میرا بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ اس پرس میں میرے بہت اہم ڈاکومنٹس تھے، اگر یہ مجھے نہ ملتے تو یقیناً میں مزید 3 ماہ کے لیے اپنے اس کام سے فارغ نہ ہو پاتی، لیکن آپ کی اس امانت داری نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ مجھ سے کیا چاہیں گے؟ اس کی بات سن کر میں دھیمے سے مسکرایا اور کہنے لگا، میڈم مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، بس میں اتنا چاہوں گا کہ آپ اپنی چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ کاؤنٹر پہ کھڑا میرا مالک یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی مسکرائی اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دکان سے باہر چلی گئی۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ میرا مالک مسلسل مجھے گھور رہا ہے۔ جب میں رات اپنے گھر جانے لگا تو میرے مالک نے کہا، ارسلان اگر برا نہ مانو تو کیا میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں؟ جس پر میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح میرے مالک نے مجھے پہلی مرتبہ گھر چھوڑا اور میری والدہ محترمہ سے ملنے پر اصرار کرنے لگا۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو جا کر اپنے مالک کی خواہش کا بتایا تو وہ بھی اٹھ کر میرے ساتھ باہر آ گئیں۔ میں نے انہیں صحن میں ہی بٹھایا تھا۔ میری والدہ کے باہر جاتے ہی وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ماں جی آپ نے اتنا اچھا، نیک اور فرما بردار بیٹا پیدا کیا ہے کہ اس کی خوبیاں دیکھ کر میں خود کو اس کے سامنے حقیر سمجھنے لگتا ہوں، اور آج کی اس امانت داری کے واقعے نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ میں یہاں آپ سے ایک خاص مقصد کے لیے ملنے آیا ہوں۔ دراصل میری ایک بہن ہے جو عمر میں ارسلان سے 5 برس بڑی ہوگی۔ دراصل وہ غیر شادی شدہ ہے، کیونکہ ہم برادری سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کی عمر یوں ہی گزر گئی۔ اب چونکہ مجھے اس کی فکر لاحق ہونے لگتی ہے تو میں اس کے لیے اچھے رشتے دیکھنے لگا تھا۔ ایسے میں میری نظر ارسلان پر پڑی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہی اس معاملے کے بارے میں بات کر لی جائے۔ تو کیا آپ اپنے بیٹے کے لیے میری بہن کا رشتہ قبول کریں گی؟ میرے مالک نے انتہائی ادب سے کہا، جس پر میری والدہ نے اس لڑکی کو دیکھے بنا ہی کہا، بالکل بیٹے، میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کروں گی۔ تم بتاؤ ہم کب نکاح کرنے آئیں؟ میری والدہ کے اتنے اچانک مان جانے کی وجہ سے میں بخوبی جانتا تھا۔ میری والدہ اکثر کہتی تھی کہ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ میں ساری زندگی بطور سہارا تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور آج تو اللہ نے جیسے ان کی دلی مراد سن لی تھی۔ اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میرا نکاح زلیخا سے ہو گیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد زلیخا کے بھائی نے اسے اس کی جائیداد میں سے حصہ دیا تھا، جس میں اس کا ایک گھر اور 2 دکانیں شامل تھیں۔ زلیخا نے میری والدہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، ہم اس گھر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں بہت سی چیزوں پر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری والدہ نے بھی اس کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ میری بیوی
بہت ہی اچھی، نیک اور پردے دار عورت تھی۔ پورے خاندان میں لوگ ہماری مثالیں دیتے تھے۔ یہی بات جب میرے بہن بھائیوں کو پتہ چلی تو وہ بھی زلیخا سے ملنے آئے، اور مجھ سے سخت کھار رکھنے کے باوجود بھی وہ زلیخا کی خوبیوں کے معترف ہو گئے۔ اپنی زندگی سے میں نے بہت بڑا سبق سیکھا ہے کہ آپ کو سب کچھ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کچھ آپ کو اپنی ذات کے لیے، اللہ کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ آپ کی محبت، آپ کی نفرت، آپ کی خوشی، آپ کا غم، آپ کا سب کچھ اللہ سے منسوب ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یقین مانیں، یہ فارمولہ جب سے میں نے اپنی زندگی پر اپلائی کیا ہے تب سے میری زندگی بہت پرسکون ہے، کیونکہ یہ خوبیاں انسان کو محدود کر دیتی ہیں، اور انسان کو سکون اس کے محدود ہونے میں ہی ملتا ہے۔